قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. اس کے ہم توضیح بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ترجمہ سمجھ لیں. قالوا کفار کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہو. تريدون، اور پھر ہم جیسا انسان آ کے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی طرح، جن کے ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا سے ہم رک جائیں. فَأْتُونَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے کر آؤ. جتنے بھی مشرکین ہیں، سب مشرکین کا انداز ایک ہی ہے، اور جتنے بھی رسول ہیں ان کا بھی انداز ایک ہے. آج بھی جدید دنیا میں جتنے بھی اعتراض ہیں اور جو بھی باتیں ہیں، وہ وہی پرانی باتیں ہیں. ان کو صرف نیا لباس پہنایا ہوا ہوتا ہے، نئے انداز میں، نئے الفاظ میں وہی باتیں دوبارہ پیش ہو رہی ہیں. یہاں پر بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس ڈیوائن ہدایت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس کے مقابل میں کہا جا رہا ہے اس وقت کے مشرکین اور ہر دور میں وہ مانتے رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق خدا ہے. آج کا انسان کو سب سے زیادہ ماننا چاہیے تھا، وہ اس حقیقت سے دور ہوتا جا رہا ہے. کیسے ممکن ہے یہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، البتہ اس کی کچھ وجوہات ہم بیان کر چکے ہیں. افی اللہ شک، اس خدا میں جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا ایک دوسرا، وہ رحمان و رحیم ہے، تمہیں بلا رہا ہے. کسی ایسی چیز کے نہیں بلا رہا جس میں تمہاری مشقت ہو یا سختی ہو یا اپنے کسی منفعت میں، تمہارے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے. وہ جو پیدا کرنے میں، آسمان و زمین کو خلق کرنے میں، سینہ عدم کو چیر کر اس کائنات کو ایجاد کرنے میں واحد و قہار ہے، وہی قابل پرستش ہے. وہ اپنی پرستش کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، اور وہ بھی کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ تم پاک ہو جاؤ. لیکن پھر جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تم ہمیں آبا و اجداد کے طریقوں سے روکنا چاہتے ہو. آبا و اجداد، تمہارے آبا و اجداد کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تھا تو تمہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات. تمہیں تو خدا نے عقل دی ہے، ان کو بھی عقل دی تھی، انہوں نے اپنے عقل سے کام نہیں لیا. تمہیں عقل دی ہے، تم تو اپنے عقل سے کام لو. خدا شناسی میں تقلید جائز نہیں ہے، کسی بھی چیز میں تقلید، اس اصول میں تقلید جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے عقل کو تعطیل کر کے کسی اور کے عقل سے سوچنا شروع کرے. اس بات کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. یؤخرکم الی اجل، جو تم اگر اللہ کی عبودیت کرو تو تمہیں مہلت ملے گی. کیسے مہلت ملے گی؟ الی اجل، تمہیں اجل تک مہلت ملے گی، یعنی تمہارا جو مدت ہے وہ آگے چلا جائے گا. ہم پہلے بھی بدا کی بات پڑھ کے آئے ہیں سورہ غافر میں، تو اگر وہ آپ کو بدا یاد ہو، یہ آیت بھی بدا پر دلالت کرتی ہے. اور یہاں پر بھی اہل سنت مفسرین بھی جو لکھتے ہیں وہ بدا ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم بدا کو مانتے ہیں. وَإِلَّا بدا کو مانے بغیر دعا کرنا ممکن نہیں ہے. دعا کو مسلمان تو مسلمان، اہل کتاب تو اہل کتاب، مشرک تو مشرک، جو ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، وہ بھی دعا کو مانتا ہے. وہ اس کو بھی آپ دعا دیں تو وہ بھی خوش ہوتا ہے. دعا سے خوش ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ دعا کو تسلیم کرتا ہے، دعا کی تاثیر کو مانتا ہے، ایک ایسی ہستی کو، ایک ذات کو مانتا ہے جس سے اگر دعا کی جائے وہ کچھ اثر کرتی ہے. یؤخرکم الی اجل، اجل دو قسم کے، ایک اجل غیر مسمى ہے، ایک اجل مسمى ہے. ایک مدت پہلے سے طے ہے کسی بھی چیز کی، اور وہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. کچھ چیزوں کی تبدیلی ممکن ہے. یعنی یہ قوم کی بات ہو رہی ہے، اس قوم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر کے تمہیں بہتر قوم بنانے کے لیے، تاکہ تم جب نیکی پر عمل کو تو تمہارا انجام بہتر ہو جائے اور ہلاکت سے تمہیں نجات مل جائے. تم کچھ کرو، تمہارے کرنے کی وجہ سے خدا کی تقدیر تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بدا. اگر اس کو ہم سمجھ سکیں. اور قبلہ والد معظم نے تفہیم قرآن مودودی صاحب کا یہ پیراگراف نقل کیا ہے، اور اس کو اگر پڑھ لیں آپ اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بدا ہی اسی کو کہتے ہیں. اللہ کے ہاں مدت کا تعین قوموں کے اوصاف کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. مودودی صاحب لکھتے ہیں ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کرے تو اس کی مہلت عمل گھٹ جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف میں بدل لے تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے. ھذا ہوا بدا، اسے ہم بدا کہتے ہیں. اور اس پر شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے، اور غیر امامیہ
غیر شیعہ لوگ اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بدگوئیاں کرتے ہیں. اس موقف کو سمجھے بغیر، اس موقف کو رکھنے والوں کو سنے بغیر ان پر تشنیع کی جاتی ہے، جو کہ انصاف اور عدالت سے دور ہے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. اچھا، وہاں پر ایک جو اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، کوئی فرشتہ آتا ہماری رہنمائی کرتا فرشتے کو تو ہم رسول خدا مانیں گے، انسان کو ہم رسول خدا نہیں مانیں گے، تو ہماری طرح ہو. قالت لهم رسلهم، پھر اس کے جواب میں جو رسول تھے انہوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلكم، کہ ہاں تم جیسے انسان ہیں. اچھا، یہ بھی ان آیات میں سے ہے جہاں سے جو کش فکر ہیں، کش سلیقہ ہیں، جو صحیح دین نہیں پہنچنے دینا چاہتے ہیں، وہ آدھے سچ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ آیات بھی انہی میں سے ہے کہ دیکھیے جی، رسولوں نے خود کہا ہے کہ ہم بھی تم جیسے انسان ہیں، اس لیے رسول ہم جیسے انسان ہیں، رسول اور سباب بھی ہم جیسے ہیں، معصومین بھی ہم جیسے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کو پورا ہی پڑھنا ہے. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ہم تمہارے جیسے انسان ہیں. لیکن نہ کہہ کے لیکن ہم تم جیسے انسان ہیں، یعنی تم جیسے نظر آنے والے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اولادیں پیدا کرتے ہیں، اس میں نظر آنے میں ہم تم جیسے ہیں، ماہیت میں ہم تم جیسے انسان ہیں. لیکن ہم تم جیسے نہیں ہیں. کیوں تم جیسے نہیں ہیں؟ اللہ لیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ جس پر چاہے اپنا احسان فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے. اور اللہ نے ہم پر اپنا خاص کرم کیا ہوا ہے، جن پر نظر خاص اور الطاف خاصہ الہیہ ہوں، وہ عام لوگ کہاں اور وہ ہستیاں کہاں. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ. انہوں نے کہا تھا اگر وہ ہے تو آپ سلطان لے کے آؤ، کھلی دلیل لے کے آؤ. یہاں کہا کہ ہم سلطان نہیں لا سکتے ہیں مگر باذن اللہ، خدا کے اذن کے بغیر. یعنی کہ جب تم چاہو، جیسے تم چاہو، تم کہو چلو جو وہ کل کا تو معجزہ ہم نے دیکھ لیا تھا، میدان میں ہوا، سب کے سامنے ہوا، لیکن آج پھر معجزہ دیکھنا ہے. یہ کوئی سرکس نہیں ہے کہ کوئی جس کے جب جی آئے وہ آئے، مطالبہ کرے اور وہ کرے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، خدا مؤمن جو ہیں وہ خدا ہی پر توکل کرنا چاہیے، مومنین کو خدا ہی پر توکل کرنا چاہیے. قال لهم رسلهم، مشرکین سے جو اللہ کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہے، خاص احسان ہے. اس احسان کی وجہ سے ہم تمہارے امام ہیں، ہم تمہارے اوپر حجت ہیں، ہم تمہارے رسول ہیں، ہم تمہارے نفسوں سے زیادہ ہمیں تم پر اختیار دیا گیا ہے. تمہیں اپنے آپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہنا ہے. تمہیں اپنی جانوں کو ہم پہ قربان کرنا ہے. اگر ہم جیسے ہوتے تو ہمیں اپنی جانوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان نہ کرنا ہوتا. ہم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنی جانوں کو راہ محمدیہ میں محمد و آل محمد پر قربان کریں تو کم ہے، پوری امت بھی قربان ہو جائے تو کم ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اور ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ما کان لنا، اور یہ جب معجزے کی بات ہے اس کو ہم نے توضیح دے دی ہے. اور پھر توکل جو ہے اس پر کرتے ہیں، مومن جو ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں. دوبارہ اس آیت نمبر 12 میں دوبارہ توکل پہ ما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، اس ذات پر توکل کیوں نہ کریں جس نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، جس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی ہے، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جس نے اتنا ہم پر انعام کیا ہے، جو اس نے سب کچھ دیا ہے، ہم اس پر توکل نہ کریں. ہم کیوں کر اس پر توکل نہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، یہ تم ہمیں منکر ہو، تم جو ہمیں اذیت دے رہے ہو، ہم اس پر ضرور صبر کر لیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اچھا،
یہاں پر یہ ہے کہ ہم توکل اور بھروسہ اس ذات پر ہی کریں گے جس نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا ہے، جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جس نے ہمیں نجات دی ہے، جس نے ہمیں ابدی سعادت کی طرف لے جانے کی ضمانت دی ہے، اس کے لیے ہمیں رہنما دیے ہیں، ائمہ دیے ہیں، رسول دیے ہیں، تو ہم اسی پر بھروسہ کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اب رہ گیا کہ توکل کا مطلب کیا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے تو نہیں بول سکیں گے، تھوڑا بہت، کیونکہ اس آیت میں 3 دفعہ توکل کا ذکر آیا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے اونٹ کو باندھ کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا لا قد توکلت علی اللہ، کہ نہیں، میں نے اونٹ کو نہیں باندھا ہے، میں نے خدا پر توکل کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، کہ اونٹ کے پاؤں باندھو اور خدا پر توکل کرو۔ اچھا، یہاں پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر، یا ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ جاؤ پہلے اونٹ کے پاؤں باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم پہلے اونٹ کے پاؤں باندھیں اور پھر ہم اللہ پر توکل کریں، یہ اس کو ابھی ہم سمجھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ویکسین کا زمانہ ہے اور کووڈ ہے اور اس کی ویکسین آ چکی ہے اور ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویکسین نہیں لگائیں گے، ہم خدا پہ توکل کریں گے۔ یہ اگر رسالت مآب کے دور میں ہوتے تو رسالت مآب کہتے جاؤ پہلے ویکسین لگا کر آؤ، اس کے بعد خدا پر توکل کرو۔ یہ جملہ بھی میں نے صحیح نہیں بولا ہے البتہ، کہ رسالت مآب یہ فرمائیں گے اور پہلے اور بعد والا بھی جملہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یعنی جاؤ ویکسین لگاؤ اور خدا پر توکل کرو۔ ویکسین سے پہلے خدا پہ توکل ہو سکتا ہے نہیں، ویکسین کے ساتھ ہو سکتا ہے نہیں، یا ویکسین کے بعد ہو سکتا ہے نہیں۔ اچھا، یہاں پر میں ویکسین کے حق میں نہیں بول رہا ہوں، آپ کی جو بھی ریسرچ ہے اس کے مطابق آپ کا جو بھی وہ ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو رمضان میں ویکسین لگانا پڑ رہی ہے تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، آپ جا کر اپنی ویکسینز کو لے سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی تحقیق ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ رہ گیا کہ یہ توکل کرنا اور ویکسین لگوانا اور یہ دونوں آپس میں کیا ہیں۔ ہم جب خدا پر توکل کرتے ہیں تو وہ توکل، خدا پہ توکل اور جو اسباب خدا ہیں، جو اسباب، عالم اسباب ہے دنیا، یہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ سکیں تو بہت اہم ہے۔ اس میں غلطیاں کی ہیں، دیندار لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور جو دین سے دور ہیں وہ لوگ بھی غلطی کرتے ہیں۔ جو دیندار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا پہ توکل کرتے ہیں، ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہم SOPs پہ عمل نہیں کریں گے، ہمیں خدا کورونا سے بچائے رکھے گا۔ خدا آپ کو کورونا سے بچائے رکھے گا، لیکن آپ کو انہی اسباب کے ذریعے بچائے گا اور اسی عقل کے ذریعے بچائے گا جو خدا نے آپ کو دیے، یہ جو وسائل دیے ہیں انہی کے ذریعے آپ کو بچائے گا۔ جو متدین ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں، ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، جوان مخصوصاً اگر کوئی جوان ہمیں سن رہے ہیں، تو ہم یہاں اسپیڈ سے جائیں گے، اگر موت آنی ہے تو آ جائے گی، نہیں آنی ہے تو نہیں آئے گی۔ خدا موت دینے والا ہے، خدا بچانے والا ہے، میں نہ ہیلمٹ پہنی ہوئی، نہ میں اسپیڈ لمٹ کا خیال کر رہا ہوں، اور میں جا رہا ہوں اور میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں۔ یہ خدا پہ توکل نہیں ہے، اس لیے کہ خدا اگر موت دے گا تو انہی اسباب کے ذریعے دے گا، اگر خدا شفا دے گا تو انہی اسباب کے ذریعے دے گا۔ یہ جو اسباب کے ذریعے، جو رسالت مآب نے کہا جاؤ اونٹ کو باندھو، یہ جو باندھنا ہے یہی توکل ہے، یہی اسباب خدا پر توکل ہے۔ اور اس کے بعد باندھنے کے بعد، اسباب پہ عمل کرنے کے بعد پھر بہت پریشان نہیں رہنا ہے، اس کے بعد آپ کو خدا پر توکل کرنا، پھر آپ کو اطمینان سے سونا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ جو آپ کا توکل پر، اب اس سے شاید بات واضح ہو گئی ہو، اس سے زیادہ میں نہیں بولتا، 70 مرتبہ قرآن میں توکل آیا ہے اور توکل کے بارے میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پہلے تو آپ کا توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی قوت فیصلہ ہی نہ ہو، آپ یہ فیصلہ کر ہی نہ سکتے ہو کہ آپ کو ویکسینیشن لینی ہے یا نہیں لینی۔ اذا عزم تھا، جب تم نے فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ پر توکل کرو، لیکن عزم تم نے خود کرنا ہے، جزم تم نے خود کرنا ہے، ارادہ تم نے خود کرنا ہے، کام تم نے خود کرنا ہے۔ خدا نے تقدیر تمہاری نہیں بدلنی، شروع تم نے خود کرنا ہے، اس کے بعد نتیجے کے لیے اللہ پر توکل کرو، اور اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مؤمن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ فعلی اللہ توکلت، سورہ یونس میں، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، میں نے اللہ پہ توکل کر لیا ہے،
اب تم جاؤ اپنے مخالفین سے کہا تم جاؤ سب جمع ہو کے آ جاؤ, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, تمام دنیا سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے عزم کر لیا, جزم کر لیا, تیاری کر لی, خدا پہ توکل کر لیا, کامیابی میری ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت. یہ جو بھی توفیق خیر کی ہے, آپ کو ابھی یہ توفیق حاصل ہے اور آپ تفسیر کے درس میں بیٹھے ہیں, قرآن سے نزدیک ہو رہے ہیں, یہ بھی توفیق خداوندی کی وجہ سے ہے. تمام توفیق خدا کی طرف سے ہے اور میں اسی کی طرف توکل کرتا ہوں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. یہ معرفت کے بعد اس عاشق میں صبر, توکل, محبت. اللہ جب تم سے محبت کرے تو پھر سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ جب عاشق خدا راہ خدا میں ان اذیت کو, توکل کے بعد کیا مسئلہ رہ جاتا ہے, مطلب کو جتنی بھی اذیت آ جائے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اس راہ عشق میں ہر مشقت کو تحمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ہمیں جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ نے جب مشکل نہیں ہونے کا ادعا کیا, اسی طرف سے پھر آپ کے اوپر حملہ ہے. وقال الذین کفروا, جو کافر ہیں انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا, لرسولہم, جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے, ان سے کہا لنخرجنکم من ارضنا, ہم تمہیں اپنے زمین سے نکال دیں گے, ڈیپورٹ کر دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا تم ہمارے ساتھ وہ جو یا بہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا, تمہیں ہم میں مرج ہونا ہوگا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. جب یہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے, ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے, یا تم نے ہمارے رنگ میں رنگنا ہے یا تمہیں یہاں سے جانا ہوگا. آج بھی جو لوگ ابھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہمیں سن رہے ہیں, وہ آپ کو یہ کہتے نہیں ہیں لیکن ہے یہی کہ یا تم نے یہاں رہ کر ہمارے رنگ میں رنگنا ہے, ہماری تہذیب اختیار کرنی ہے, ہم میں مرج ہو جانا ہے, ہم میں بلینڈ ہو جانا ہے, یا تمہیں واپس جانا پڑے گا. تو یہاں پر بھی جب رسولوں کو, یہ ایک رسول دو رسول کی بات نہیں ہے, تمام جو جاتے حق پر کار رسالت کر رہے ہیں ان سب کو ان کی قوموں نے ان کے وطن سے نکالنے کی دھمکیاں دی. کچھ کو نکالا, کچھ نکلے اور کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے الا ان کہ ہماری طرح ہمارے ان بتوں کی پوجا کرو. اس کے جواب میں جب معرکہ حق و باطل میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ کر جلا وطنی اور تشدد کی زبان اختیار کر جائے, تو کڑی آزمائشوں کے بعد اور مصائب و آلام میں مبتلا ہونے کے بعد جب یہ توکل کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, تو اس کے بعد خدا کی نصرت آتی ہے. لیکن کب آتی ہے؟ جب رسالت مآب اور ان کے ساتھی بھی بلبلا اٹھے, متی نصر اللہ, اتنا صبر کرنا پڑے کہ وہ پوچھیں کہ متی نصر اللہ, خدا کی نصرت کب آئے گی؟ پھر خدا کی نصرت آتی ہے جب جو ناخالص ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں, جو خالص ہیں وہ رہ جاتے ہیں. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, ہم ان ظالموں کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں. اور خدا نے اپنا یہ وعدہ بہت جلدی پورا فرمایا, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, ان کو تو ہم ہلاک کر دیں گے, ان کی ہلاکت کے بعد یہ اس زمین پر ہم تمہیں آباد کر دیں گے. یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي, یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو خاف مقامی, جو میرے مقام سے ڈرتا ہے, میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وَخَافَ وَعِيدَ, اور اسے میرے وعدے عذاب کا بھی خوف ہے. اچھا, یہاں تک بات آ گئی. اب آیت نمبر 15 ہے, وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور پھر جب حالت یہاں تک پہنچ گئی, ظلم بہت زیادہ ہو گیا, صبر بھی کر لیا, اور پھر انبیاء نے جو ہے وَاسْتَفْتَحُوا, طلب نصرت کی, طلب فتح کی, کہا کہ خدایا ہمیں فتح چاہیے. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ, اے خدا میرے درمیان اور ہمارے درمیان, ہمارے قوم کے درمیان برحق فیصلہ فرما. جب طلب نصرت کی, خواب کل جبار عنید, ہر سرکش دشمن نامراد ہو کر رہ گیا. اور صرف نامراد نہیں ہوئے, صرف ان کو دنیا میں شکست نہیں ہوئے. وَمِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ, اللہ اکبر, خدا بچائے ہمیں طاغوت ہونے سے, ظالم ہونے سے, باطل پر ہونے سے, مشرک ہونے سے. خدا ہمیں بچائے ہم پیغام انبیاء کے خلاف جائیں, ہم پیغام رسالت رسول خدا کے خلاف جائیں, اپنے خواہشات, اپنے مسلک, اپنے پتہ نہیں فرقے اور اپنے کن کن چیزوں کی وجہ سے ہم رسول خدا کی پیغام کے خلاف چلے جائیں.
ہم میں سے بعض بہت ایسے ہیں جن کو اس بات کا ادراک بھی نہیں ہے اور وہ اس رسول کے پیغام کے خلاف جا رہے ہیں. خدا ہمیں ہدایت دے اور ہم ہدایت کو لینے میں یہ نہ کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے ہم ویسے ہی چلیں گے. نہیں, ہمیں ہدایت چاہیے. ہم ہمیشہ خدا سے اہدنا الصراط المستقیم کی بھیک مانگتے ہیں, اور جب ہدایت جیسے جہاں سے ملے یقیناً قرآن و اہل بیت سے ملے گی, ہم اس ہدایت کو لینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, ہر جبار, ہر سرکش دشمن کو خار اور ذلیل اور رسوا ہونا ہے دنیا میں بھی. وَمِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمْ, اس کے بعد اسے جہنم جانا ہے. يُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ, وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ, اور وہ اس پیپ کے پانی کو گھونٹ گھونٹ پیے گا. لَا يَكَادُ يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. اللہ اکبر, بہت مشکل ہے, بہت سخت ہے. ہم پتہ نہیں اس آیات کو کیسے پڑھ لیتے ہیں, کیسے ان کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ اس میں گرفتار خدا نہ کرے ہم میں سے اور ہمارے اولاد میں سے, ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی اس کا گرفتار ہو. خدا نہ کرے, لیکن اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ وہ جو جبار ہے, ہر جبار اپنے حساب سے ایک جبار ہے, وہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, دنیا میں رسوا کیا جائے گا, ماء صدید پلایا جائے گا. اسے جب وہ گھونٹ گھونٹ لے کر پیے گا تو وہ اس قدر ناگوار ہوگا کہ اس سے اس کی پیاس بجھے گی نہیں. جہنمیوں کی یہ صفت ہے, جہنم میں پیاس لگے گی, آتش جہنم میں جل رہے ہوں گے, اس پیاس میں پانی نہیں ملے گا, وہ پیپ ملے گا. وہ پیپ ملیں گے کو پئیں گے تو اس سے بجائے اس کی پیاس بجھ جائے, پیاس کی شدت میں اضافہ ہوگا. یاتیہ الموت من کل مکان, عذاب جہنم میں آتش میں جلتا ہوا ہر طرف سے اس پر موت آ کر گرے گی. وما ہوا میت, لیکن اسے موت نہیں آئے گی. یہاں بات ختم نہیں ہو رہی. من ورائہ عذاب غلیظ, اور اس کے پیچھے اور مزید سنگین عذاب ہے. اللہ اکبر, خدا ہمیں آتش جہنم سے نجات دلائے. خدا ہمیں آتش جہنم سے, یہ ماہ مبارک رمضان آتش جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. دعائے جوشن کبیر پڑھیں. دعائے جوشن کبیر کے ہر فراز کے بعد جس دعا کو بار بار انسان کو کرنے کے لیے معصومین نے تاکید کی ہے, وہ یہی ہے کہ خدایا ہماری گردن کو, ہمارے بدن کو آتش جہنم سے نجات دلا. مثل الذین کفروا بربہم, تم نے کفر کر کے کیا کر لینا ہے, تمہیں کیا حاصل ہو جانا, کن اعمال کے پیچھے ہو. مثل الذین کفروا بربہم, ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اعمالہم کرماد, ان کے اعمال اس راک کی مانند ہے. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, کہ ایک آندھی والے دن تیز ہوا اس راک کو اڑا کر لے جائے گی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء, وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر عمل خدا کے لیے نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ عمل راک کی طرح اڑ جائے گا. تیز آندھی آئے, راک کو اڑا کے لے جائے, اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے. ذالک هو الضلال البعید, یہی تو بہت گہری گمراہی ہے. یہاں ایک بات اگر ہم سمجھ سکیں اور ہم اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا سکیں کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد, جو کافر ہیں وہ ان کا عمل, ان کا کون سا عمل, عمل خیر کی بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہوئی ہے, جو انہوں نے قربانی صدقہ وطن جو بھی انہوں نے خدمت خلق کیا, ہاسپٹل بنائے, سڑکیں بنائے, جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمام عمل خیر. کوئی عمل خیر ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ خود خیر نہیں ہے, اور ان میں اللہ پر ایمان نہیں ہے. اگر ہم بھی کوئی عمل خیر اللہ کے لیے نہ کریں, ریا کے لیے کریں, دکھاوے کے لیے کریں, اپنی سنت کی وجہ سے کریں, اپنے عادت کی وجہ سے کریں, تو وہ عمل خیر نہیں ہے. عمل خیر کے لیے موقوف ہے کہ وہ بندہ خود بھی نیک ہو, مومن ہو. اگر وہ بندہ مومن نہیں ہے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے, محبت اہل بیت نہیں ہے,
آپ کی نمازیں قبول نہیں ہیں، آپ کا حج قبول نہیں ہے، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہے، آپ کا روزہ قبول نہیں ہے. مسلمان کا، کلمہ گو کا، چرسہت اس مشرک کا کہ وہ کوئی کام کرے اور پھر توقع رکھے اس کام کا اسے اجر ملے گا، اس کام کا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اجر کاموں کا ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر خدا کے ہو تو خدا ان اعمال پر تمہیں اجر دیتا ہے. ام المؤمنین علی ابن ابی طالب نے جو انگوٹھی حالت رکوع میں دی تھی، اس انگوٹھی کیا قیمت تھی؟ اس انگوٹھی کی قیمت نہیں تھی، علی ابن ابی طالب کی نیت کی قیمت تھی، ایمان کی قیمت تھی کہ اس انفاق کا قصیدہ پھر قرآن نے آیت کی شکل میں پڑھا ہے. الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ خدا نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ و برباد کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے. آج کی آخریت وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا، یہاں پر یہ دو آیتیں 19 اور 20، اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے اگر ہیں، نہیں تو آج تھوڑا جلدی ہم ختم کریں گے. الم تری ان اللہ، یہاں رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہے، بصیرت ہے، کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو عبث خلق نہیں کیا ہے، اس نے اس کائنات کو ایک مقصد سے خلق کیا. اگر تم اس مقصد سے ہم آہنگ نہیں ہو تو تمہاری اس کائنات میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو، تم بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے. اور اگر خدا چاہے گا تو اس کائنات کے فطرت سے جو ہم آہنگ نہیں ہیں ان کو نابود کر دے گا، ان کی جگہ نئی مخلوق کو لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز آسان اور مشکل نہیں ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ظاہر اور باطن نہیں ہے، خفی اور جلی نہیں ہے. اس کی نسبت ہر چیز مساوی ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے. اسی کے خلق کرنے پر یہ علل و اسباب خلق ہوئے ہیں، اسی کے خلق کرنے پر ہم خلق ہوئے ہیں. اگر ہم اس کی عبودیت اور بندگی میں رہے تو وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا. اگر ہم نے اس کا انکار کیا تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا. خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کا جہنم ٹھکانہ ہو، اور خدا کے لیے بات انتہائی آسان ہے کہ ہمیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے. ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا ہمیں آتش جہنم سے محفوظ و مصون فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو جنات عدن عنایت فرمائے، اور ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عنایت فرمائے. کوشچنز اگر ہیں تو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کوشچن کرنا تھا کہ 18ویں آیت جو بھی اپنی پڑھی ہے اپنی، اس میں مجھے بتائیے کہ کیا یہ خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہوگی یہ بات کہ اس کی مخلوق کو، اس کی خدائی کو کوئی بینیفٹ دے رہا ہے، چاہے وہ اس پہ مان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو اس سے کسی نہ کسی طرح سے ریوارڈ کیا جائے، ریٹرن کیا جائے، ٹھیک ہے، اپنی جنت نہ دے، یا مطلب خدا کے عدل پہ یہ بات حرف نہیں آتی. دوسری بات، دوسرا سوال 13ویں آیت سے ریلیٹڈ کہ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. تو کیا ملت میں واپس آنا صرف ان کی عبادی رسومات تک ہے، یا ہم جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں، جیسے میں پی ایچ ڈی کی اسکالر ہوں، تو ہم ان کے سسٹم آف ایجوکیشن کو بھی تو لیتے ہیں، ہم انہی کی آئیڈیالوجی کو، انہی کی ماڈلس کو لے کر چلتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسی سے اپنا رزق پالتے ہیں، رزق کماتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں. بے شک ہم نہیں مانتے، تو ہم انہی کے مذہب پہ ہیں نا، بیکاز انہوں نے جو ہمیں سسٹم آف ایجوکیشن دیا ہے اور تھیولوجیز اور سب کچھ دیے ہیں، ازمز دیے ہیں، آئیڈیالوجیز دیے ہیں، وہی اپنائے ہوئے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، ہم پہلے پھر 13 سے آتے ہیں 18 پہ آپ کے دوسرے سوال سے. او لتعودن فی ملتنا، ہے نا، یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں البتہ بہت سی چیزیں ایک ساتھ تھیں. ایک یہ ہے کہ ہم ان سے علم لیتے ہیں، اس علم کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ ضال مومن ہے، وہ جہاں سے ملے وہ اس علم کو حاصل کر سکتا ہے. علم حاصل کرنا، اچھی چیزوں کو لینا، ٹیکنالوجی کو لینا ان سے، اس میں ان کی ملت میں ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں. یہ ایک ہو گیا. رہ گیا دین، مذہب کو ہم ان کے دین اور مذہب کو ہم اختیار کر رہے ہیں. اگر ہم ان کے دین اور مذہب کو، مثلا نصرانی ہو رہے ہیں، یہودی ہو رہے ہیں، تو یقیناً پھر ہم ان میں سے ہو گئے، ہم پلٹ کر وہاں چلے گئے، ہم ملت اسلامیہ میں سے نہیں ہیں. یہ
دو بالکل واضح چیزیں ہو گئی کہ ہم وہاں سے علم لیتے ہیں, ہم اسلام میں ہی ہیں, ہم وہاں سے اگر دین لے لیں تو ہم اسلام سے خارج ہو گئے, اور یہ وہ چیز ہے جسے وہ چاہتے ہیں. درمیان میں ایک چیز ہے جس کے کچھ الفاظ آپ نے بھی استعمال کیا کہ ہم آئیڈیالوجی وہاں سے لیتے ہیں, ازم ہم وہاں سے لیتے ہیں, سوچ ہم وہاں سے لیتے ہیں. ہم وہاں سے نہ کوئی ازم لے سکتے ہیں, نہ کوئی آئیڈیالوجی لے سکتے ہیں, نہ ہی کوئی فلسفہ لے سکتے ہیں. فلسفہ سے مراد جو دینی فلسفہ ہے اور جو انسانی ورلڈ ویو ہے, وہ سارا کا سارا ہم نے اسلامی لینا ہے. ہم ان سے نہ ان کا کوئی سسٹم لے سکتے ہیں, نہ اسے ہم آگے پڑھا سکتے ہیں. ہاں, ہم ایک چیز جیسے یہاں پر بھی بہت سے کفار کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں ہمیں, جو کفار کیا کہتے تھے اور انہوں نے یہ کہا, ان کا عقیدہ یہ تھا, یہ قرآن ہمیں پڑھا رہا ہے. اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس طرح پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو قرآن ہمیں پڑھا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اسی ازم کو مانتے ہیں, ہم کیپٹلزم کو مان کر ہم اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, یہ بات جائز نہیں ہے. ہم ان کی ملت میں سے چلے گئے. ہم سوشلزم کو مانیں, ہم کمیونزم کو مانیں, ہم اس میں سے کسی بھی ازم کو نہیں مان سکتے ہیں. ہم کیپٹلزم کو بھی نہیں مان سکتے. ہمارے ہاں رائج ہے جو اقتصادی نظام, وہ میرے بس سے باہر ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو رائج کر رہے ہیں حکومتوں کی حد تک اور صاحبان اقتدار, ان کو سوال ہوگا کہ وہ یہ کیوں رائج کر رہے ہیں اور کیوں اسلامی نظام اقتصاد لے کے نہیں آ رہے ہیں. اور اسلامی نظام اقتصاد کبھی آیت ایسی آئی تو ہم اس پہ بات کریں گے. وہ واحد نظام اقتصاد ہے جو امپلیمنٹیبل ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نظام جو جتنا بھی ہو رہا ہے, وہ ان کی جو تھیوریز ہیں ان کے مطابق وہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہیں, اور وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. اور جو امپلیمنٹ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. میرا خیال یہاں تک آپ کا سوال واضح ہو گیا ہوگا. ہم نے کافروں کا مذہب نہیں لینا ہے, ہم نے کافروں سے آئیڈیالوجی بھی نہیں لینی ہے. آئیڈیالوجی اسلام خود دیتا ہے, قرآن دیتا ہے. ہم نے قرآنی آئیڈیالوجی لینی ہے, قرآنی ہم نے ازم لینا ہے. اور اس کے علاوہ جو رہ گیا کہ ان سے چیزیں سیکھیں یا چیزیں ان کی بیان کریں یا نقل کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہ گیا کہ اگر جو کافر ہیں ان کو ان کے اعمال کا ثواب نہ دیا جائے تو آیا یہ عدل الہی کے خلاف ہے یا نہیں ہے. مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عدل الہی کا قائل ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ شیعہ امامیہ عدل الہی کے قائل ہیں. ان کے لیے پھر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. باقی تو کہتے ہیں خدا کے عادل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو خدا کرے وہی صحیح ہے, خدا جو چاہے کر سکتا ہے. خدا عابد کو جہنم میں اور معصیت کار کو جنت میں ڈال سکتا ہے. خیر, ہم اس بحث میں بھی ابھی نہیں جا رہے. یہاں پہ آ رہے ہیں کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اس میں ایک حسن فعلی ہوتا ہے, ایک حسن فاعلی ہوتا ہے. آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ مثال بہت حقیقت سے دور ہے سمجھنے کے لیے. مثلا ایک بچہ ہے, وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا ہے, اس کی توہین بھی کرتا ہے, اسے مارتا پیٹتا بھی ہے, اور اس کی اہانت بھی کرتا ہے, اور پھر لا کے وہ پیسے دیتا ہے. تو اس کا جو دیا ہوا پیسہ ہے وہ اگر ماں نہ مانے اور ٹھکرا دے اور اس کو قبول نہ کرے, اس کی وجہ سے اس کو دعائیں نہ دے, تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ ماں جو ہے عدل نہیں کر رہی ہے کہ یہ پیسہ دیتا ہے. دوسرا بچہ ہے, غریب ہے, فقیر ہے, وہ اس کا خیال رکھتا ہے, احترام کرتا ہے, اس کے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. ماں کے لیے کون سا بچہ زیادہ عزیز ہوگا؟ یہ بچہ عزیز ہوگا جو اس کو کچھ بھی نہیں دے رہی, بلکہ یہ خود اپنے پیٹ کاٹ کے اس بچے کو کھلا رہی ہے, ماں کے لیے عزیز ہوگی. اس مثال کا اس حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بہت ہی زیادہ فاصلہ ہے. لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے کہ اگر حسن فاعلی نہ ہو تو فعل میں حسن آتا ہی نہیں ہے. اور یہ جو کافر ہے, اس کافر سے اگر آپ کہیں کہ آپ نے تمام خدمت خلق کی ہے, اس کے بدلے میں آپ کو جنت نہیں ملے گی, اللہ آپ کو جنت نہیں دے گا, تو کہ مجھے اللہ سے جنت چاہیے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں, وہ خود اس چیز کا مطالبہ کرتا ہی نہیں ہے. اور جس کا مطالبہ ہی نہیں ہے, آپ اور ہم اس کی جگہ آ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر خدا اس کو نہ دے تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا. ہاں, یہ جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کا اتنا یا اس سے بہت زیادہ انہیں دنیا میں اجر دیا جاتا ہے, دنیا میں ان کو اس کا صلہ دیا جاتا ہے. یہ دنیاوی صلے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اخروی صلے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اعمال, کیونکہ وہ بغیر توحید کے ہے, اور بغیر توحید کے کیا وہ کوئی عمل انہیں آخرت میں فائدہ نہیں دے گا. جزاک اللہ. ہلو السلام علیکم استاد. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑا سا اونچا بولیے. معذرت استاد, اگر آپ کو ٹائم ہے تو یہ 2 سوال تھے مختصر. جی اونچا بولیے گا. ایک سوال ہے کہ آپ توفیق کے بارے میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ ابھی آپ کو ٹائم ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے یہاں یعنی درس پڑھنے کے لیے. جب میں خود فاعل مختار ہوں تو مثلا یہاں پہ آنا میرے اختیار میں نہیں ہوا, اللہ نے توفیق دے دی یہاں پہ آ کے. اگر ایک انسان یہاں پہ نہیں آئے, اس کو توفیق نہیں ہے, یہ مطلب ہے
اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ایمان کے بارے میں، ایمان جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایمان سے مطلب یعنی صرف اہل بیت سے محبت کرنا ہے، یا صرف وہ جو ہے خدا سے صرف ڈرنا وہ مراد ہے؟ ابھی ایک انسان ہے وہ خلوت میں عبادت بھی کرتے ہیں اور خلوت میں وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اس انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا، آپ کے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، جبکہ ہم فاعل مختار ہیں اور ہم اپنے ارادے سے اپنی آزادی سے کرتے ہیں، تو ہمیں توفیق کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ توفیق کا مطلب کیا ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اسباب خیر کو نزدیک کر دینا اور میرے لیے اس چیز کو آسان کر دینا کہ میں یہ کام کر سکوں اور میں یہ فیصلہ کر سکوں۔ کرنا نہ کرنا دونوں میرے اپنے اختیار میں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے۔ توفیق کا مطلب اگر آپ اس کو سرچ بھی کر لیں، پڑھ بھی لیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جنہوں نے بہتر لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسباب ہیں ان کا نزدیک کر دینا کہ میں یہ کام کر سکوں، میں نیک کام کر سکوں، یہ بھی خدا کی توفیق سے ہوا ہے۔ اور خدا کی توفیق جو ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی ہے کہ خدا ایسی کسی کو یہ اسباب نزدیک کر دے، کسی کو دور کر دے۔ آپ کو اس گروپ کے نزدیک کر دیا تو کسی کو اس گروپ سے دور کر دیا، وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک آپ کا دوسرا سوال تھا، پہلا سوال تھا۔ دوسرا ایمان کا مطلب، اور ایمان میں ہم نے کہا کہ اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا ہے تو پھر اس کو ایمان، یقیناً ایمان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے توحید سے، اور ایمان کے پھر درجات ہیں، حصے ہیں، اور توحید ہے، نبوت ہے۔ اور ہم امامت پہ جو تاکید کرتے ہیں، سٹریس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایمان کامل یہاں آ کے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی امیر المومنین کو اپنا امام مانتا ہے تو اس کے بعد اس کے اتباع میں وہ باقی سب چیزوں کو مانتا ہے اور وہ کمال کی توحید تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک دوسرا روایات میں بھی ہے کہ جس کے دل میں محبت ہے، یہ تمام فریقین میں روایت ہے، یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، کہ جس کے دل میں اہل بیت کی اور امیر المومنین کی محبت نہ ہو، اس کی جتنے بھی عمل ہوں، یہ جو آپ نے پہلے عدل کا وہ کیا تھا اس کا بھی اسی روایت میں جواب ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہوں وہ جنت کی بو ہی نہیں سونگ سکتا۔ وہ طولانی ہے روایت، اس نے 70 سال عبادت کی ہو اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے شہید کیا جائے وغیرہ وغیرہ سب کچھ کیا ہو، اور اس نے انفاق بھی بہت زیادہ کیا ہو، اس سے جنت کی بو تک نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایمان سے مراد، اگر کبھی کبھار ہم محبت اہل بیت کہتے ہیں تو وہ اس کانٹیکس میں ہوتا ہے۔ گناہگار سے مراد کیا ہے پھر وہ ساتھ؟ جب یہ کہتے ہیں مثلا ہم ان کے گناہ بخش دیں گے، اگر وہ یہ عمل لائیں گے، یہ عمل انجام دیں گے، ہم اس کے گناہ بخش دیں گے، تو جب گناہ انجام دیا تو وہ مومن ہونی ہوگی نا ساتھ؟ اچھا، مومن گناہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مومن معصوم کے اس میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی فلان مومن ہے تو وہ معصوم ہے، نہیں۔ مومن جو ایمان رکھتا ہے اور جب ایمان رکھنے کے بعد دل میں محبت خدا، محبت رسول اور محبت اہل بیت رکھنے کے بعد بھی اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، بالکل بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور وہ جب گناہ کرتا ہے، مومن گناہ کرتا ہے، وہ اگر استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ سارے بخش دیے جاتے ہیں، اس کو شفاعت کے ذریعے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مومن کو معصوم کے مساوی قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے تو وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں استاد، ابھی آپ کا مقصد تھے مثلا انسان یعنی معصومین کے علاوہ باقی معصوم نہیں بن سکتے کوئی بھی، یعنی وہ معصوم بن سکتے ہیں نا مثلا؟ معصومین جو معصوم ہیں وہ 14 ہیں۔ اگر کوئی اگر اس مقام میں عصمت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے جو مقام عصمت انبیاء و ائمہ ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ نہ کرے، ہے نا، وہ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو، تو وہ ایک بحث ہے، کوئی کر سکتا ہے تو کر سکے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی اپنے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے لیے یا کسی کے لیے یہ دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اب اور اس کے علاوہ رہ گیا اور اس کا اور خالق کا معاملہ ہے، وہ پھر کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور وہاں پھر بہت سی حقائق کھل کے سامنے آئیں گی۔ نیکسٹ اگر کسی کا سوال ہے۔ چلیے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے، ہم سب کو مؤمنین میں سے، متوکلین میں سے قرار دے، ہم سب کو اللہ پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ ہم سب گناہگار ہیں، سب سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی
اس لیے خطا نہیں کرتا کہ ہماری نگاہ میں خدا احون الناظرین ہے، ہماری خدا نظر میں خدا نعوذ باللہ حقیر ہے. ہم اس لیے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ کریم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ درگزر کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. وہ ہمیں دعوت بھی مغفرت کی دیتا ہے، وہ ہمیں دعوت بھی اپنے آپ کو پکارنے کی دیتا ہے، وہ ہمیں جنت کی دعوت دیتا ہے. خدایا ہم تیری دعوت پر اس شہر اللہ میں، اس ماہ ضیافت میں لبیک کہتے ہیں. ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کو انہیں اس ماہ رمضان کی برکت سے اتقاء من النار میں قرار دیا ہے، جنہیں آتش جہنم سے تو نے آزاد کیا ہے، جنہیں اہل بیت کے محبین میں قرار دیا ہے، جنہیں تو نے قرآن پر عمل کرنے والوں میں قرار دیا ہے. خدایا ہمیں ان پاک راتوں میں اور دنوں میں عبادت کی توفیق عنایت فرما. ہمیں ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں نماز شب پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں ہماری نمازوں میں اخلاص، خلوص اور خشوع عنایت فرما. ہماری نمازوں کو اپنے ذکر سے معمور فرما. ہمارے قرآن کی تلاوت کو بابرکت فرما. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.